اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی آپ کو کہ حرف سے جملہ شروع نہیں، یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا۔ یہ حرف جر سے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مدخلہ یہ سے جملے شروع نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ معذوف لکھی ہوئی ہے، مراد لے لی گئی ہے، لیکن اس کو پڑھنا کہیں اور سے ہے۔ تو کون سا لفظ ہے؟ پچھلی دفعہ جب ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا تھا تو اس آیت کو بھی یاد کر لیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ تو وہاں پہ میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ آیت کا جو پچھلا مقصود کہاں سے اٹھا تھا، اس سے بھی پیچھے چلے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے پہ۔ تو اس میں کیا بات آئی تھی جی؟ آیت نمبر 25 کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ 25 نمبر آیت پہ جائیں گے تو وہاں ہے ان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہاں پہ کیا چیز معذوف ہے جی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا۔ یہ یہاں پہ آپ سمجھ جائیے کہ ایک چیز جو ہے وہ اسی جگہ سے آئی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا۔ کس کو بھیجا ہے؟ یہ چیز آپ اس میں معذوف سمجھ لیں۔ اِلیٰ ثمودہ یہ متعلق فعل ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن الارسلنا ہم نے بھیجا، نہ ہم نے فاعل ہو گیا نحنو، ارسلہ بھیجا فعل ہو گیا، یہ وہیں سے ہم نے اٹھایا ہے۔ کس کو بھیجا؟ سمود، اخا۔ اخو کس کو کہتے ہیں؟ بھائی۔ حالت رفع میں اخو، حالت نصب میں اخا، اور حالت جر میں اخی۔ ٹھیک ہے جی، تو اخا آیا تو یہ حالت نصب ہو گئی، نصب میں ہے۔ نصب میں تو یہ کیا ہوا؟ مفعول ہو گئی۔ مفعول ہوا، تو اس کے ساتھ کو لگا دیں گے ہم، جیسے نے لگایا نا فاعل کے ساتھ۔ تو کس کو ہم نے بھیجا؟ کس کو؟ اخاہم، اخا بھائی کو، بھائی کو بھیجا، اخن نہیں ہے، اخا آ گئے، مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا بھائی؟ کس کے بھائی کو بھیج دیا؟ ہم، ان کے بھائی کو۔ اب ہم کی ضمیر کدھر پلٹے گی؟ قریب ترین پلٹ جائے گی سمود، یعنی قوم سمود کے بھائی، یعنی بھائی سے مراد یہاں پہ کیا لیا گیا جی؟ منہم، انہی میں سے ہیں، اسی قوم کے بندے، باہر سے نہیں آئے، کسی اور قوم کے نہیں ہیں، انہی کے بھائی تھے۔ اور اب اس اخا کا بدل آ رہا ہے کہ وہ بھائی کون تھے، کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے تو بدل بھی ہمیشہ حالت ہے، یا صفت بھی حالت ہے اسی حالت میں ہوتی ہے، بدل بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اخا نصب ہے اور صالحہ نصب ہے۔ زبر نظر آ رہی ہے جی؟ جی یہ بھی نصب ہے، تو بدل آیا بھائی کا۔ بھائی کون؟ حضرت صالح، صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو الی کی طرف۔ الی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اس نے اب اس کو کیا کر دیا ہے؟ نصب دیا ہے، مجرور کرنا تھا۔ الی کیا چیز ہے؟ حرف جر، حرف جر ہے۔ اس کے بعد آ گیا سمودا۔ اب کیا پتہ چلا اس سے؟ مبنی۔ مبنی نہیں ہے سر، سمود ہے کیوں نہیں ہے؟ بتانے لگے۔
مبنی وہ الفاظ ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل پہ رہتے ہیں، بدلتے نہیں۔ جی جی، یہ مورب غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف۔ غیر منصرف کیا کرتے ہیں جی؟ صرف دو شکلیں بدلاتے ہیں، جی جی، زیر قبول ہی نہیں کرتے، کر جر کی طرف جاتے ہی نہیں۔ جاتا ہے۔ یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جو عرب نہیں ہوتے، باہر سے لفظ آیا ہے کسی اور زبان سے۔ حضرت ابراہیم، ابراہیم عربی لفظ، عربی زبان کا لفظ ہے؟ نہیں اسماعیل، نہیں اسحاق، نہیں یعقوب، نہیں یونس، نہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ عبرانی۔ ہارون، عبرانی زبان کے لفظ، عرب نہیں ہے۔ اب جب عرب اس لفظ کو جو عرب نہیں ہے وہ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، اس کو عربی زبان میں شامل کر لیا گیا ہے، تو وہ منصرف نہیں ہے، تینیں شکلیں اختیار نہیں کرتا، دو اختیار کرے گا۔ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیم، ماں، آدم، آدمہ۔ آدم۔ لیکن نو جو ہے یہ عربی زبان، نو ہو، نو ہن، پہلی نشانی کیا ہوگی کہ تنوین عربی زبان کی علامت ہے۔ محمد، ٹھیک ہے جی، نوحن، صالحن کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ سمود لفظ جو ہے یہ عربی نہیں، تو یہ سمود، سمودا، سمو، دا، حالت جر میں بھی یہ کس شکل میں رہے گا؟ سمودا۔ زبر کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو الا سمودا، تو قوم سمود کی جانب، یعنی کہ ہم نے بھیجا الا سمودا، قوم سمود کی جانب، اخاہم ان کے بھائی کو، کس بھائی کو؟ صالح۔ حضرت صالح علیہ السلام ہم نے بھیجا۔ اب یہاں سے حضرت صالح کی گفتگو شروع ہونے لگی۔ کیا فرمایا جی؟ قالا، اب یہ وہ جملہ ہے جو ہم پہلے 2 دفعہ، اور ہر نبی کے ساتھ یہ جملہ آتا جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی جو بنیادی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ سیم، عبد اللہ۔ اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ سب کی ایک ہی دعوت چل رہی ہے۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا، کیا مادہ ہے جی قالا کا؟ آپ بتائیں جی۔ قاف واو لام۔ لام، قاف واو لام۔ قالا یقولو، قالا اس نے کہا، اور یقولو وہ کہتا ہے۔ کہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، کنہوں نے فرمایا جی؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام۔ یا قومی، یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ حرف ندا ہے، پکار، اے قوم۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو قوم ہے اس پہ زیر زبر پیش ہو، کچھ بھی ہو، یہ کس حالت میں ہے جی شمشاد صاحب؟ یہ قوم کس حالت میں؟ رفع میں، نصب میں، جر میں؟ کیوں جی آفتاب صاحب؟ سر یہ حالت نصب میں ہے، اور یا کے بعد صحیح مجھے یاد نہیں، لیکن یا کے بعد آتا ہی نصب ہے۔ یہ یا کے بعد یا کی نصب وجہ نہیں سے آتا۔ یہ زہر لے لی اس نے۔ یا کے بعد جب بھی مرکب اضافی آئے گا، یا کے بعد مرکب اضافی مرکب اضافی آئے گا تو مضاف ہمیشہ حالت نصب میں۔ نصب میں ہوگا، مضاف ہمیشہ حالت نصب میں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو اس کی شکل حالت نصب والی نہیں ملے گی، کیوں؟ یہ کی وجہ سے یا متکلم ہے، اس نے اس کو زیر دے دی تو بن گیا یا قومی، اور پھر یہ یا متکلم بھی چلی گئی کیونکہ اس کی چھوٹی بہن جو زیر ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ یہاں پہ موجود ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگو۔ یا کے ساتھ جو 4 شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کس کو یاد ہے؟ یا کا جو استعمال ہے 4 شکلوں میں، کسی کو یاد ہے کون سا؟ ایک یا کے ساتھ اکیلا اسم آتا ہے، ایک یا کے ساتھ مرکب اضافیت۔ اضافی آتا ہے، ایک یا کے ساتھ معرف لام آتا باللام آتا ہے لیکن مذکر، اور ایک معرف باللام آتا ہے لیکن کیا کیا شکلیں ہو جاتی ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم نہ آپ خود اڑاتے ہیں ٹائم۔ اکیلا اسم آ گیا تو کیا ہوا جی؟ پیش کے ساتھ آئے گا، پیش کے ساتھ۔ یا ابراہیم،
یا محمد تنوین ختم، ٹھیک ہے جی، یا نوح یا صالح تنوین اڑ جائے گی، مرکب اضافی آئے گا تو ابھی ہم نے پڑھا مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یا قومی معرف باللام آئے گا تو یا کے بعد کیا آئے گا جی، ایہا آئے گا، یا ایہا الذین آمنو، اور مؤنث ہو تو یا ایاتھا، ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، اعبد اللہ، کیا مادہ ہے جی، عبادہ بندگی عبادت کرنا، عبودہ یا عبدو غلام ہونا، کسی کا عبد ہونا غلام ہونا، تو یعبدو سے تعبدو بندگی کرتے ہو، اور تعبدونا واو نون کس کی علامت ہے، جمع، جمع کی، تم سب بندگی کرتے ہو عبادت کرتے ہو۔ اب کیا کرنا ہے، اس کا امر بنانا امر ہے، بنانا، تو امر میں کیا ہوتا ہے جی، حالت مضارع ختم، علامت مضارع بھی گئی، اعرابی نون بھی، علامت مضارع چلی جاتی ہے فعل امر بنانے میں، جی جی، اعراب چلا جاتا ہے، اعراب بھی جاتی، یہاں اعرابی نون، نون ہے، تو یہ کیا بچ گیا، یہاں ایک الف لگائیں گے، اور یہاں پہ کیونکہ عین خاموش ہو گیا حمزۃ الوصل لگائیں گے، یہاں با پہ پیش ہے تو یہاں بھی پیش لگا دیں گے او بدو، لیکن یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ پڑھا تب جاتا ہے اس کی، یعنی کہ پیش زیر زبر جب پیچھے اور کچھ نہ ہو، تو یہ موجود تو ہے لیکن اس کے پیچھے میم کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، تو زیر کو ہی پڑھیں گے، یا قوم اعبدو بندگی کرو، کرو، کس کی بندگی، اللہ، اللہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی۔ کرو، ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی حصر کا مفہوم تو نہیں آیا نا، یا قوم اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، نہیں نہیں، شک پیدا ہو سکتا ہے جی جی، کہ اللہ کی بندگی بھی کرو، بھائی اللہ کی بھی بندگی کرو، شک کو دور کر دیا، کیا فرمایا، ما لکم من الہ غیر، ما نہیں، جملہ پڑھ کے پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہیں، نہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ما کا مطلب نہیں، تمہارے لیے، اب اس ما کا ایک اسم ہوتا ہے، کس چیز کی نفی کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو ما کا اسم ہے نا، بیسک تو یہ من الہ ہے نا، اصل میں تھا الہن، سادہ جملہ جو ہے نا، سادہ جملہ، اس میں اس کو اگر کوئی بندہ پڑھے تو کہے کہ ما لکم الہ غیرہ، کیونکہ اس کی صفت آ رہی ہے آگے غیرہ، تو یہ من جو ہے نا، من یہ اس کو مزید نکرہ کرنے کے، یہ پہلے ہی نکرہ، الہن کوئی معبود نہیں، الہن کا کیا مطلب، کوئی معبود، نکرہ ہے نا، نکرہ، نکرہ، مطلب کوئی آدمی کہے ولدن لڑکا، ولدن کوئی لڑکا، پتہ تو نہیں ہے کون ہے، کوئی لڑکا، بھائی ایک لڑکا، کوئی لڑکا، رجل کوئی مرد، الرجل خاص، اب مرد خاص ہو گیا، پتہ چل گیا کسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، الولد اب کسی لڑکے کی طرف، خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے، تو الہن پہلے ہی نکرہ، نکرہ ہے، ما لکم الہن نہیں ہے کوئی معبود، معبود عبادت کے لائق، اب من زائدہ آ گیا اور اس نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، کوئی بھی، مزید باریک کر دی بات، بھائی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لکم تمہارے، لام تعلیل کے لیے، اور کم تمہارے، تم سب کے لیے، ما لکم من الہ، من الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، غیر دوسرا، علاوہ دوسرا، ہو کس کا دوسرا، اس کا،
غیر آیا تو یہ کیا بنا؟ مضاف مضاف بن گیا، مضاف۔ تو سوال پیدا ہوا بھائی کس کا دوسرا؟ غیرہ، اس کا دوسرا۔ یہ کون ہے؟ اس کو پیچھے پلٹا کے لے جائیں گے تو اللہ، یعنی اللہ کا کوئی دوسرا عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہے ہی ہے ہی نہیں ہے، تو پویا بنتی نہیں نا، عبادت بنتی نہیں۔ عبادت کے لیے جو خواص چاہیے کہ فلاں کی پوجا کرنی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور میں وہ ہے ہی نہیں۔ ہے، وہ صفات صرف اللہ کی۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فی فیہا۔ اب یہ جملہ کیا ہے جی؟ صفت ہے ساری کی ساری، الہ کی صفت، کہ وہ جو اللہ ہے جس کے علاوہ کو معبود ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، یہ صفت ہے ساری کی ساری، پورا جملہ۔ ہوا وہ ہی، یعنی کہ یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، وہ اللہ ہے۔ انشأکم کیا مادہ ہے جی؟ نشأ، ینشأ، نشأن، کیا مطلب ہے جی؟ اگنا، کیا مطلب ہے جی؟ اگنا، اگنا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے اٹھنا، یہ پودوں سے ریلیٹڈ چیز، ری گروتھ کے معنی میں بھی آ جائے گا ابھی قرآن حکیم ہے، جس کو نشأ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی ری گروتھ، دوبارہ اگائی کوئی چیز۔ تو اگنا، اٹھنا، سب واضح ہو کے سامنے آنا، نشأ ینشأ نشأن، مصدر اٹھنا، اصل اٹھنا اگنا تو مصدر کے معنی ہے نا۔ نشا کا مطلب وہ اٹھا، وہ اگا، ینشأ وہ اٹھتا ہے یا اگتا ہے یا سامنے آتا ہے واضح ہو کے۔ قرآن حکیم میں ایک اس کا فائل کیا بنے گا جی؟ نشا کا فاعل کے وزن پر، فے عین اور لام کی جگہ مادے کے حروف ڈالیں، نون شین حمزہ، آش ان اٹھنے والا، والا۔ قرآن میں کوئی آیت ذہن میں آئی؟ سورہ مزمل، لیکن وہ یہاں پہ ناشئت، ان ناشئت اللیل، بے شک رات کے وقت کا اٹھنا، کیا جی؟ اشد وطئن، یعنی کہ اس نفس کو کچل دینے والا جو ہے، یا اس کو دبا دینے والا، مار دینے والی چیز ہے رات کا اٹھنا، یہ ناشئہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ اس مادے سے، یہ لفظ جو اوپر لکھا ہوا یہ نہیں آیا، یہ کس مادے سے آیا ہے؟ افعال، باب افعال سے۔ یہ خود اگنا تھا، خود اٹھنا تھا، خود واضح ہو کے سامنے آنا تھا، یہ لازم کے مفہوم میں تھا۔ باب افعال سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ لازم کو متعدی، متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فعل کا اثر ایک دم بندے سے نکل کے کسی دوسرے پہ چلا جاتا ہے۔ تو نشأ سے یہ ہو گیا انشا، انشأ۔ ینشأ، یہ میں نے آپ کو بتایا، پھر ذہن میں رکھ لیں کہ باب، یہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، اس میں جو مضارع کا صیغہ ہے، صرف 3 ابواب ایسے ہیں جن میں جو پیش سے شروع ہوتے ہیں۔ ینشئ، یہ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیش، صرف 3 ابواب ایسے ہیں جو پیش سے شروع ہوتے ہیں۔ شروع ہوتے ہیں۔ کون سے؟ باب افعال، باب افعال، باب تفعیل، نشأ ینشئ، اور باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، مفاعل یفعال، صرف 3 ہی ہیں۔ تو باب افعال آیا تو آپ کو یہاں پہ پہلے ہی پیش لگا لینی چاہیے، انشاء ینشئ انشاء، اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ پیدا کرنا، اگانا، اگانا، اٹھانا۔ کدھر چلا گیا معاملہ؟
دوسرے پہ. اب اس اگانے اٹھانے کے اندر آپ جب کسی اور کے لیے آئے گا تو پیدا کرنے کا مفہوم آ جائے گا, اٹھانے کے مفہوم بھی آ جائے گا. ہوا انشأکم من الارض, پیدا کرنا ایک طرف ہے. اب جو ایک پچھلی قوم تباہ ہوئی ہے, نئی قوم کے طور پہ تمہیں اٹھایا ہے, تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں اٹھا کے لے آئے, تم آ جاؤ آگے بھائی. قوم کی قدر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس قوم میں اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا. باقی دنیا میں بھی لوگ رہ رہے ہوں گے, لیکن اللہ کے نے اٹھا کے سامنے منظر پہ لے آیا, ہائی لائٹ کر دیا کس قوم کو؟ قوم سمود کو. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر میں, پاکستان میں, انڈیا میں, افغانستان میں کوئی ہائی لائٹ ہوئی ہے قوم. سمود ہائی لائٹ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اٹھا کے اوپر واضح لے آئے, واضح ہو کے سامنے لے آئے تمہیں, چلو تمہارا ذکر قیامت تک اب ختم نہیں ہو. تو انشاء ینشئ, اب انشاء آ گیا واحد مذکر غائب کا پہلا ہی صیغہ فعل ماضی. اس نے پیدا کیا, اس نے اگایا. اٹھایا. کس کو اٹھایا؟ تو انشاء فعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ کیا بن کے آئے گی؟ مفعول بن. مفعول بن کے آئے گی. کو کا ترجمہ ساتھ رکھ لیں, تم سب کو. انشأکم, ہوا انشأکم, اس نے تم سب کو اٹھایا. من سے حرف جر ہے, سے, ارضی, اس نے کیا کیا؟ ارض کو مجرور. مجرور کر دیا. زمین سے تمہیں اگایا, جیسے پودے اگتے ہیں. اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. اصل انسان کا یہ وجود کہاں کا ہے؟ زمین کا. روح کدھر سے آئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے, انا للہ, اللہ سے آئیں گے, آئے ہیں, وَإِلَيْهِ راجعون, واپس ادھر ہی پلٹ کے چلیں گے. زمین ادھر سے آئے ادھر ہی گرے گے. یہ جو وجود ہے. اور استعمارہ, استعمارہ مادہ جی, این میم رے, امارا یعمرو, امارا یعمرو, آباد کرنا, آباد کرنا, بسانا, رہنے کے مفہوم میں نہیں آتا. ہمارا یامرو کا مطلب آباد کرنا, بسانا, ٹھیک ہے. عامرن, آباد کرنے والا. والا. اور جو جس چیز کو آباد کیا گیا ہو مفعول کے وزن پہ آئے گی تو کیا ہوگی؟ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے مفعول کے وزن پر, معمور, بیت معمور, ایسا گھر جو آباد کیا گیا. آباد کیا ہوا گھر, ایسا گھر جو کبھی بھی خالی نہ, ہر وقت عبادت جاری. بیت معمور. تو امارا یامرو, اچھا اس سے عمرن آتا ہے. عمر, سوال کرتے ہیں جی آپ کی عمر, ہم عمر کہہ دیتے ہیں, حالانکہ لفظ عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے. میم جو ہے وہ ساکن ہے. عمر, آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کیوں کہتے ہیں جی؟ وجود کی آبادی کا عرصہ, جب تک آپ کا وجود آباد رہتا ہے. جو ہی بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیکمپوزیشن شروع, توڑ پھوڑ. آبادی کے مقابلے میں کیا ہے؟ خرابی. آبادی کے مقابلے میں خرابی, خراب ہونا شروع ہو جاتا. تو جب تک روح موجود ہے جسم میں, جسم آباد ہے, تو آبادی کا عرصہ. اسی طرح امارا یعمرو, باب تفعیل سے امارا یعمرو, تعمیرن, کسی کو عمر دینی, زندگی دینی. امارا یعمرو تعمیرن, کسی کو عمر دینی, کسی کو آبادی دینے, دینی. تعمیر کر دیا کسی نے, مطلب اس جگہ کو اس نے آباد کر دیا ہے, آبادی دے دی اس جگہ کو, اس کو زندگی دے دی اس جگہ کو. اچھا اسی طرح باب افتعال سے بھی ایک قرآن میں لفظ آیا ہے, اے تمارا. کیا مطلب ہے اے تمارا یا تمرو؟
باب افتعال سے آیا ہے، اہتمام کا مفہوم ہوگا، بڑے اہتمام سے، بڑی مطلب شدت کے ساتھ، کسی اہتمام سے، بڑے اس رکھ رکھاؤ سے کسی چیز کو آباد کرنا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے عمرہ کرنا۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وہ حج وہ جائیں اویتا مارا، یا چاہے عمرہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ عمرہ کرنا، عمرہ کرنے کا کیا، عمرہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہیں بتائیں؟ ارادہ تو حج کا مقصد ہے، مطلب ہے نا۔ عمرہ یہیں سے آپ دیکھ لینا جی، مطلب نکال لیں عمرے کا۔ عمرے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی آبادی کس وجہ سے ہے؟ اگر صرف حج پہ ہی لوگ جائیں وہاں پہ تو ذی الحجہ ہی ہو، باقی دنیا نظر آئے نہیں، وہی مکے کے لوگ ہوں 10-20 آئیں، جا کے نماز پڑھنے جاؤ۔ تو ہر وقت پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس عمرے کی وجہ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور، عمرہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کس مادے سے استعمال ہوا ہے جی؟ باب استفعال، استعمارہ، استعمارہ یستعمر استعمارا، کسی کو کہیں پہ آ کے بسانا، کہ تم ادھر آ کے رہنا شروع، یہ جگہ تمہاری ہے بھائی، ادھر سے نکلو یہاں آ کے آباد ہو جاؤ، کسی کو آباد کرنا، کرنا۔ ہوا انشأکم من الارض، یہاں پہ الارض آیا تو اس کا مطلب ساری زمین نہیں ہے، وہ خاص جگہ ہے جہاں پہ قوم عاد رہ رہی تھی۔ اس زمین میں اب کن کو اٹھایا؟ کم، تم سب کو، واستعمرکم، اور تمہیں آ بسایا، کم، تم کو، استعمارہ اس نے بسایا، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی تو یہ مفعول ہوگی، کم تم سب کو آ بسایا، فیہا، اس میں فی میں، اور ہا کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ ارض کی طرف، یعنی اس زمین میں تم کو آ کے بسا بسایا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، فا بس یعنی تمہیں آ کے یہاں بات کیا، اس جگہ پہ بسایا آ کے، تو کیا کرو؟ استغفروا، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ تو ہوگی واو جمع کی علامت، ہو ہو گئی ضمیر یعنی کہ مفعول ضمیر، استغفرہ کیا ہو گیا؟ فعل، فعل، فعل امر ہے، استغفروا فعل امر، اس کا وعدہ کیا ہے جی؟ یغفر، ڈھانپ لینا، مغفرت کر مانگنا، مغفرت بخشنا کسی کو، غفرہ یغفر بخش دینا کسی کو، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دینا، تو غفرہ یغفر۔ ایک دعا ہے نا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم استر عوراتنا، عورا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو جگہ چھپانے کی ہو لیکن ننگی ہو، جگہ چھپانے کے لائق ہو، ایسی چیز کہ جس کو چھپانا مقصود ہے یا جس کو چھپایا جانا چاہیے۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ چھپائے جانے کی چیز ہے۔ تو عورتیں اب آؤٹ ہو گئی ہیں نا، ان کو سمجھ وہ ہیں جی، یہ کہاں کی عورتیں ہیں جی، یہ چڑیلیں ہیں، یعنی جو ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ناچتی پھر رہی ہیں، یہ عورت کا لفظ ان کے لیے نہیں آ سکتا۔ عربی زبان میں عورت کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو چھپانے۔ مستور کس کو کہتے ہیں؟ مستورات آ گئے جی، مستور تو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، اللہم استر، اے اللہ چھپا دے، اورا میری وہ چیزیں کہ جو چھپانے کے لائق ہیں۔ آدمی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، گناہوں کو چھپاتا، جو گڑبڑ ہو گئی ہے مجھ سے، جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ ان پہ اس پردہ ڈال دے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دے۔ یہ دعا ہے، ہم پڑھتے ہیں جی؟ نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پردہ ہی رکھتا ہے، اللہ سے پردہ مانگے تو اللہ پردہ رکھتا ہے۔ تو غفر یغفر، اور یہاں پہ کس باب سے آ گیا جی؟ باب استفعال سے، استغفرہ
यस्तगफिर, गफरा बख्शना और इस्तगफरा बख्शिश मांगना, मांगना, चाहना, तलब करना, बख्शिश। और ये असल में क्या था, तस्तगफिरूना, तुम सब अल्लाह से बख्शिश तलब करते हो, उसका बनाया अमर, तस्तगफिरूना था, अमर बनाया तो एराबी नून भी चला गया और अलामतें मुजारे भी चली गई। तो इस्तगफिरू, तुम सब अल्लाह से बख्शिश मांगो, तलब करो, मांगो, हु, उससे, ये मफूल है, किससे वापस जाएगा, तो अल्लाह से। अब अल्लाह ने तुम्हें यहाँ बसाया है तो भाई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते रहो। तबाह के नई कौम खड़ी हुई। अल्लाह ताला ने कहा कि ये बातें दो क्यों कही हैं, फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, ये दो काम पिछली कौम ने नहीं किए तो हलाक हो गए, तुम भी नहीं करोगे तो तुम भी हलाक हो जाओ। गुनाहों के बुरे असरात होते हैं, मार देते हैं बंदे को, समझ नहीं आती। तो बंदा गुनाह का नेकी कर रहा है तो उसके अच्छे असरात हैं कि नहीं? हैं नहीं। एक आदमी नेकी कर रहा है, उसके वजूद पे कोई अच्छा असर नहीं आएगा, तो बुराई कर रहा है तो उसका कोई बुरा असर नहीं आएगा। अब बुराई के असर को जायल करने के लिए पहली बात तो ये अल्लाह से बख्शिश मांगे, गुनाहों की माफी मांगे, या अल्लाह गुनाह हो गया, गलती हो, माफी। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर ये नहीं कि वही खड़ा रहे, शराब खाने में शराब पिए, शराब की बोतल रखे और कहे या अल्लाह माफी, शराब पी, गलती होगी जी, माफी, और बैठा शराब खाने में। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर शराब से निकलो। हाँ जी, तूबू ताबा का मतलब क्या है, सुम्मा फिर तूबू क्या मादा है जी, ताबा यतूबू, तौबा, तौबतन रुजू करना, वापस आना, पलट आना, ठीक है जी, रुजू करना। रुजू करने का लफ्ज़ी मतलब ही पलटना है। उर्दू में भी इसका मानी क्या है, पलटना। अगर खामद बीवी को तलाक दे दे, रुजू का क्या मतलब है, पलटना। ताबा यतूबू, रुजू करना, वापस आना, पलटना। तो सुम्मा तूबू, ताबा उसने रुजू किया, उसने तौबा की। तौबा का मतलब जुबान से भी कहना कि अल्लाह की तरफ गुनाह को छोड़ के पलटना, अमल से भी अल्लाह की तरफ आ जाना। तो ये नहीं कि बंदा खड़ा हो के, वो एक कवाली थी, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा, अब फंसा हुआ खड़ा है कि जाएंगे सर, ये तौबा नहीं कि अब सोच में पड़ गए, तौबा तो कर दी है, शराब भी छोड़ दी है, लेकिन एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा, अल्लाह के घर जाएं या आगे शराब खाने में जाएं, ऐसी बात नहीं। तो यतूबू, वो तौबा करता है, ततूबू, तुम तौबा करते हो, वाव नून इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ततूबूना, तुम सब तौबा करते हो। तो अब इसका क्या बनाना है, अमर बनाना है, ते भी गई, नून भी गया, तो तूबू, इसके इस तेग पे पेश थी तो इसके पीछे हमजातुल वस्ल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी नहीं, क्योंकि ये ते खुद बोल रही है पहले। तो तूबू, पलट आओ, तौबा करो, पलट आओ। यहाँ पे तौबा करने से मुराद क्या है, क्योंकि आगे इला आ गया ना, की तरफ, तो लफ्जी मानी में आ गया, पलट आओ इला की तरफ, और ही उसकी तरफ पलट के आ जाओ। ये कौन है, अल्लाह है। यानी एक तो उससे अपने साबका गुनाहों की मगफरत मांगो, फिर अल्लाह की तरफ पलट के भी आ जाओ, रुजू करो, वापस आओ। ऐसा ना हो कि वहीं पे शराब खाने में ही बैठे रहो, बुत खाने में ही बैठे रहो। इन्ना रब्बी करीबुन मुजीबुन, इन्ना बेशक, हरफ ताकीद, इन्ना ने ये असल में क्या था, अना, रब्बा था, रब्बा, क्योंकि इन्ना अपने इसम को क्या करता, हालत है नसब देता है, लेकिन या मुतकल्लिम आई तो ये रहा तो नसब ही, लेकिन जबर क्या बन गई, जेर बन गई। रब्बी, रब्बिन नहीं हुआ, रब्बन नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया, मुजाफ बन गया। तो क्या सवाल पैदा हुआ, किसका रब, तो या मुतकल्लिम आ गई, मेरा रब। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब क्या है जी, करीबुन,
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورہ بقرہ کی اس آیت میں جائیں، اذا سألک عنی، جب میرے بندے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سوال کریں، تو کل تو نہیں کہا، فإنی قریب، میں فإنی قریب، ایک لفظ، دوسرا اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکار دے میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے دعا مانگے، میں تو ہوں ہی دعا قبول کرنے والا، لیکن اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے تو قریب، قریب ان کا کیا معنی ہے؟ قریب، نزدیک، نزدیک، قریب۔ مجیب کا معنی کیا ہے؟ قبول کر رہے ہیں۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ جیم مادہ واو تو پتہ پہ، ہی ہوگا، کاف رے با، اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم واو پہ، اور دیکھو نا جی، آفتاب صاحب نے نکال لیا، جیم واو بے، بے، جا با یجوب، کیا مطلب ہے جا با یجوب کا؟ کیا مطلب ہے جا با یجوب کا؟ کیا معنی ہے سر؟ جواب دینا۔ سورہ فجر پڑھے ذرا، جواب مانی ہے اس کا، وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا مطلب ہے؟ تو جاب یجوب کا کاٹ دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ جاب صخرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ چٹان کو کہتے ہیں۔ وہ چٹانوں کو کاٹ کے وادیاں بنا، گھر بنا لیتے تھے۔ تو اجاب یجیبو، کسی کا جواب دینا۔ باب افعال سے جب آئے گا نا جی، جب ثلاثی مجرب سے آئے گا تو اس کا معنی تو وہ ہے اجاب، جاب یجوب، لیکن جب باب افعال سے آئے گا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اجابہ، قبول کر لینا، سن لینا، جواب دینا۔ یجیبو، یجیبو وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ یجیب المستر، کون ہے کہ جو مستر کی بات کو قبول کرے، اس کا جواب دے؟ وہاں پہ کیا ہے؟ اجیبو دعوی، یجیبو وہ سنتا ہے، تجیبو میں سنتا ہوں، اجیبو میں سنتا ہوں، اور نجیبو ہم سنتے، ہم جواب دیتے، ہم قبول کرتے ہیں۔ یجیبو وہ قبول کرتا ہے۔ اب یجیبو سے کیا بنانا ہے جی؟ فائل، فائل بنانا ہے۔ تو کیا بنے گا فائل؟ میم، یا کی جگہ میم آ جائے گی، مجیبن قبول کرنے والا، والا۔ او بھائی مجھ سے توبہ مغفرت مانگو، میرے سامنے توبہ کرو۔ ان ربی قریب، پہلی بات تو یہ تمہارا رب قریب ہے، اور کوئی قریب نہیں۔ میں تو عام یہ کہتا ہوں بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں جان ہی نہیں سکتا۔ بیوی خاوند کو جان سکتی ہے؟ نہیں، خاوند بیوی کو جان سکتی ہے؟ نہیں، بھائی بھائی کو، نہیں، باپ اپنی اولاد کو، اولاد نہیں، اپنے والدین کو، کوئی کسی کو جان ہی نہیں سکتا ما سوائے اللہ بھی، اللہ ہی ہے ایک ہستی کے جو 100% کسی کو جانتی ہے۔ تو قریب اللہ کے زیادہ قریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی سے ہی مانگو، توبہ بھی کرو، اسی سے مغفرت مانگو، اسی کے قریب جاؤ۔ مجیبن وہ سننے والا، دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کس نے کہا جی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ أَخَاهُمْ صَالِحًا صَالِحًا قَالَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ مِّنْ إِلَٰهٍ مِّن نہیں، کیوں ہلکی آگے، آگے حمزہ آ گیا، ہلکی ہے۔ من الہ، من الہ ان نہیں، ان
نہیں پھر ہلکی ہے، ہن ہے یا ہن ہے؟ ہن ہے، کیوں؟ ہلکی پھر آ گیا، آگے غین آ گیا اور غین کیا ہے؟ ہلکی ہے، ہلکی ہے۔ من الہ غیرہ، من الہ غیرہ، ہوا، ہوا، ہو آ نہیں پڑھنا، ہوا، وا کو پڑھنے کے لیے ہونٹ گول کرنے پڑے، ہوا ہوا، انشأکم انشأکم من الارض من الارض واستعمرکم واستعمرکم فیہا فیہا فاستغفروہ فاستغفروہ ثم ثم توبوا توبوا الیہ الیہ ان ان ربی ربی قریب، قریب قریب ہے، قریبم، بن نہیں ہے، بم آگے میم آ گئی ہے، تو یہ ہاں یہ ادغام کا قاعدہ ہے، قریب مجیب، قریبم مجیب، مجیب ہوگا یا مجیب؟ مجیب، کلکلا با ہوگا، پہ کلکلا ہے، با ساکن ہوتی گئی تو اس پہ کلکلا بن گیا، مجیب۔ مجیب۔ صدق اللہ العظیم۔